السلام علیکم. ہم ایجوکیشن اور خاص طور پہ بی ایڈ میں استعمال ہونے والے ایک بہت امپورٹنٹ کورس کی کمپلیٹ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹسز. کورس کوڈ عام طور پہ اس کا 8611 ہوتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو پریکٹسز کے اندر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا کورس ایسا ہے کہ اگر آپ بنیادی کانسیپٹ سمجھ لیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، ریفلیکٹیو پریکٹسز کا کیا مطلب ہے، تو آپ میجورٹی آف دا کوشچنس کا جواب اپنی طرف سے خود ہی دے لیں گے. اسی لیے میں نے اس دفعہ ایک ہی گو میں پورے کورس کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اس میں ایکچولی آپ کو بہت کچھ یاد نہیں کرنا سوائے یونٹ 2 میں جس میں کہ تھیوریز آئی ہیں، یا یونٹ 3 میں ایک ماڈل ڈسکس ہوا ہے. بس وہ ماڈل آپ کو ایک دفعہ سمجھنے ہیں، ادروائز باقی جو سوال ہیں وہ سارے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس کے جواب آپ اپنی طرف سے خود دیں گے. تو شروع کرتے ہیں. دیکھیے جو ہمارے 9 چیپٹرز ہیں، وہ پہلا چیپٹر انٹروڈکشن ہے، پھر کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پیڈاگوجی. پیڈاگوجی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانا. پھر ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹو ہیلپ پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ. تو سمجھ لیجیے 2 اور 3 ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہی ہیں. تو 1 2 3 تو ایک گو میں ایسے ہی ہو جائیں گے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے، کریٹیکل تھنکنگ اور پیڈاگوجی یعنی چھوٹے بچوں کو پڑھانا، اور پھر وہ کیا اسٹریٹجیز ہیں جو کہ کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہیں. پھر ریفلیکٹیو پریکٹسز کیا ہیں، ریفلیکٹیو سائیکل کیا ہے، یہ بھی ایک ہی ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایکشن ریسرچ آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں، اس کو بھی ٹچ کر لیں گے کہ ایکشن ریسرچ کیا ہوتی ہے. اور پھر ریفلیکٹیو اور کریٹیکل رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے. آخر میں پھر ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آ گئے کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو پریکٹسز کی، جو ہم نے پیچھے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں بھی دیکھی ہیں، اس کے علاوہ مزید کچھ تھوڑی سی اور دیکھ لیں گے. اور آخر میں کمیونٹیز آف پریکٹس اینڈ نالج، کہ یہ جب ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے دنیا میں اور جگہوں پہ، اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ ایک بہت چھوٹا سا کورس ہے اور بہت سی باتیں اس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کچھ پچھلے کورسز میں سے اور کچھ اسی کے اپنے اندر. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا. چیپٹر 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کریٹیکل تھنکر وہ ہوتے ہیں جو کہ ریشنل ہوتے ہیں، یعنی بیوقوف نہیں ہوتے، فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں اپنی فائنڈنگس کو، اور لاجیکل ریزننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں اپنے جو بھی انہوں نے تھیوریز بنائی ہوتی ہیں اپنے ذہن میں، جن بھی نتیجوں پہ پہنچے ہوتے ہیں، ان تمام نتیجوں کو وہ بار بار ریوزٹ بھی کرتے ہیں تاکہ کرٹیکلی یہ دیکھ سکیں کہ کیا وہ صحیح نتیجے پہنچے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ کریٹیکل تھنکر ہے. اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ یہ اس زمانے میں چلیے، آج سے 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، جہاں پہ کہ انسان اور انسانی ذہن کی اتنی ارتقا نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ جب کسی کو اتھارٹی ملتی تھی تو وہی شخص یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس وہ سب کچھ صحیح جانتا ہے، اس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا فلیٹ ہے تو فلیٹ ہے بس. اب کوئی شخص اپنے کسی تجربے کی مدد سے، اپنے کسی ذہنی سوچ کی مدد سے، لاجک کی مدد سے، ریزننگ کی مدد سے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے اعتقاد کیا جا رہا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بن دیکھے بالکل آنکھیں بند کر کے جب اعتقاد آپ کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی ریزننگ اور لاجک نہ ہو، تو پھر وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں رہتی. آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ریلیجن میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن انٹرسٹنگلی جو ہمارا ریلیجن ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے ہی صحیح خدا تک پہنچ سکیں گے. کیونکہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے نا کہ اولو الالباب سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں، نشانیاں دیکھیں، سمجھیں، اور خود بخود اس نتیجے پہنچ جائیں گے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے. تو بہرحال چونکہ ریلیجن کی کلاس نہیں ہے تو ہم واپس کریٹیکل تھنکنگ پہ آتے ہیں. تو انہوں نے پہلے چیپٹر میں کچھ جگہ پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں جو کریٹیکل تھنکر میں ہوتی ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں. تو بس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ رسول سے لے کر اور جناب آج تک
دنیا میں کرٹیکل تھنکنگ کے مختلف لیڈرز رہے ہیں، اور جتنے بھی کام ہوئے ہیں، مطلب جو بھی پاسبل کام ہے آپ کے ذہن میں جو بھی آئے، آئنسٹائن سے لے کر آپ کے کارل مارکس، اور آپ کا جو بھی اچھے ایسے نام آتے ہیں نا جو کہ دنیا میں کوئی تبدیلی یا کوئی ایسا بڑا کام کر پائے، تو ان کو انہوں نے کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے بس، تو وہ آسانی ہو گئی بات کہ کوئی ایک مثال دی نہیں، انہوں نے تو سینکڑوں مثالیں دے دی، تو اب آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے جیسے یہاں فرمایا ہے کہ کرٹیکل تھنکر وہ ہے جو کہ امپورٹنٹ سوال اٹھاتا ہے، پھر ان سوالوں سے متعلق معلومات جمع کرتا ہے، فیکٹس پہ بیس اس معلومات کو ٹیسٹ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے۔ ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا سمجھا کیا وہ ٹھیک ہے، اور پھر اپنے کنکلوژنز نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹیپ، ایک جگہ انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ کرٹیکل تھنکر ایسا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سوکریٹیز سے کوشچنس کو لے کر مزید یہ کہا کہ ہم ایوالو کر چکے ہیں سوکریٹیز سے کوشچنس کو، تھوڑا آسان الفاظ میں انہوں نے کیا۔ سوکریٹیز نے یعنی سقراط نے 6 سوال دیے تھے کہ 6 طرح کے سوال کر لیں کوئی کسی بات پہ یقین کرنے سے پہلے، تو وہ میں آپ کو جنرلی ویسے ہی بتاتا ہوں کہ پہلے تو کلیریفائی کر لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ۔ اس کے بعد پروب کر لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اس کہنے سے۔ پھر ازمپشن پوچھ لیں کہ آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ کچھ کہتے ہیں تو اس میں آپ کو پاس کمپلیٹ پکچر نہیں ہوتی، تو اس کمپلیٹ پکچر کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ازمپشنز لیتے ہیں۔ تو آپ نے کلیریفیکیشن لی، آپ نے پرپس پوچھا کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ازمپشنز پوچھی کہ آپ نے پہلے سے کچھ چیزیں ازیوم کی ہوئی ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ جو ازمپشنز ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ فیکٹس ہوں۔ پھر آپ جو ہے وہ یہ پوچھیں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی زاویہ دیکھنے کا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ ان کے انٹرپریٹیشن کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ انٹرپریٹیشن آپ نے کہاں سے لی، کیا یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ڈیٹا ہے، کوئی فیکٹس ہیں۔ اور آخری جو سوال ہے وہ ہے کہ ایویڈنس، یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کا ایویڈنس کیا ہے۔ تو یہ ساکریٹس نے ڈیولپ کیے تھے 6 سوال، کہ آپ کسی بھی بات پہ 6 سوال کریں گے تو آپ بہتر کرٹیکل تھنکر ہو سکیں گے۔ تو اسی کو کچھ انہوں نے مزید ایوالو کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ آبجیکٹیوز کے بارے میں سوال کریں کہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بات، یا یہ ریسرچ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جو آپ نے سوال رکھے ہیں ان کے الفاظ پہ غور کریں کہ سوال کس زاویے سے رکھے گئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے سوال رکھا جاتا ہے بات اس انداز سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی ایک ہی بات دو الگ الگ سوال رکھے جائیں تو وہ الگ الگ نتائج نکالیں گے، صرف تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر سے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورسز آف انفارمیشن اور فیکٹس کو چیک کیا جائے، سوال کیا جائے اس کے بارے میں۔ کوالٹی آف انفارمیشن کلیکشن کو سوال کیا جائے، تو دیکھیے انہوں نے یہ ایکشن ریسرچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہے، اس ترتیب کو، ٹھیک ہے۔ ریزننگ اور ججمنٹ کے لیے کیا طریقہ کا اختیار کیا گیا ہے، سائنٹیفک تھیوری ہے، آپ سیلف نتیجے پہنچے ہیں، اپنا دماغ ہی یوز کر رہے ہیں خالی، امپیریکل ایویڈنس ہے کیا ہے۔ پھر وہ کیا کانسیپٹس تھے، وہ کیا انڈر لائنگ ایزمپشنس تھیں، جیسے ابھی ہم نے کہا کانسیپٹس اور ایزمپشنس جو ہیں وہ کلیئر کی جائیں کہ پہلے کیا کانسیپٹس اور ایزمپشنس آپ کے ذہن میں جس کے نتیجے پہ آپ یہاں تک پہنچیں، اس کے نتیجے کیا نکلے گا اگر ہم ان تمام باتوں کو استعمال کریں گے، آپ کے نتیجے کو درست مان لیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، کیا تبدیلی آئے گی، اور پھر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اور پوائنٹ آف ریفرنس ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ ایک لسٹ دی، ساکریٹس کے کوسچنس کو تھوڑا سا انہوں نے اپنے حساب سے ایوالو کیا۔ پھر یہ کہ کرٹیکل تھنکنگ ایجوکیشن میں ایوالو ایسے ہوئی کہ ایک زمانے تک ایجوکیشن ایسے ہی دی جاتی رہی کہ جو میں نے بتا دیا، جیسے میں نے بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے، اور تم لوگوں کو اپنا دماغ لے کر پیدا نہیں ہونا، بس فالو کرنے والے خاموشی سے بالکل ایک جیسے پیدا ہوتے چلے جائیں، اور وہ ہمارے لیے ایک اچھے کارکن ثابت ہوں۔ تو کرٹیکل تھنکنگ جب ایجوکیشن میں آئی تو اس میں لوگوں کو یہ حیثیت، یہ صلاحیت دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ خود سے بھی سوچیں اور سوال کریں
ہر اس بات کا جو ان کو غلط لگتی ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ طرح سے پہلے چیپٹر میں ان جنرل وہ ٹیچر جو کریٹیکل تھنکنگ کریٹ کرنا چاہتا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے. اس کے پاس نالج بیس اچھا ہونا چاہیے، جس بارے میں بات کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہو. اسٹوڈنٹ سے سوال سننے کی اس کو عادت ہو، اور اپنے آپ کو واحد عقل کل نہ جانتا ہو. اسٹوڈنٹس کو بگ پکچر دکھانے کا، اسٹوڈنٹس کو اس کے ذہن میں پہلے سے یہ سوچ کے شروعات کی اس نے کہ میں کریٹیکل تھنکنگ کریٹ کرنے کے لیے ہی یہ کلاس کنڈکٹ کر رہا ہوں. اور لوگ بچوں کی آواز سنیں، خاص طور پر ان کی جن کی آواز کم نکلتی ہے، ان سے بھی پوائنٹ آف ویو ضرور لے. بچوں کو کوشچن کروانے کی ہے صلاحیت رکھتا ہو، خود سے نہ بتائے کہ کیسے ہوتا ہے، بلکہ ان کو نکالنے دے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. اور اسٹوڈنٹس کو ٹائم دے کہ وہ خود سے انکوائر کریں، انکوائری میتھڈ اپلائی کریں، اپنے لیسنس کو اس طرح سے پلان کرے کہ وہ بچے جو ہیں وہ مل جل کے کوآپریٹیولی کام کر سکیں. کوآپریٹیو لرننگ یہاں پھر دوبارہ کافی دفعہ آئے گی، اس میں کہ بچوں کے گروپس بنا دیے جائیں گے، زیادہ لرننگ والے اور کم لرننگ والے، اور مکس گروپس کے اندر بچے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ لرن کر رہے ہوں گے. تو یہ کوآپریٹیولی وہاں سے آیا ہے. اور بچوں کو کرٹیکل ایکشن کروانے کے لیے وہ خود تیار رہتا ہو. سملرلی فار اسٹوڈنٹس لرننگ ٹو تھنک کریٹیکلی اینڈ ٹیک کریٹیکل ایکشن ول انکلوڈ کہ بچے کیا کر رہے ہوں گے. لرننگ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار انالائزنگ اینڈ ایویلیوٹنگ انفارمیشن. ان کو پکا پکایا حلوہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی ان کو، بچوں کو. پھر فیڈ بیک دینے کی عادت ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کو، کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، ٹیچرس کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی. کوشچن کرنے کی، چیلنج کرنے کی، لیکن ظاہر ہے ان اے نان تھریٹننگ مینر، ایک ایسے مینر میں جس میں کہ ایکچولی نالج کو ڈیولپ کرنے کی نیت سے سوال کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو عقل کو سمجھنے کے انداز سے سوال نہیں کیا جا رہا. لوگوں کی ایزمپشنس، لوگوں کے بلیفس، لوگوں کے بیہیویئرس کے اوپر غور کرنا، اس کی صلاحیت ہونی چاہیے بچوں میں. آلٹرنیٹ سولوشنز بنانے کی جستجو ہونا، اور کریٹیکل ایکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کا کانفیڈنس ہونا. اور اگر کریٹیکل تھنکنگ ہو جائے گی تو پھر اسٹوڈنٹس کیا کر سکیں گے. پھر ایک انہوں نے لسٹ دے دی، تو ایسی لسٹیں پہلے چیپٹر میں بہت ساری ہیں، اور اس میں سے کسی کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد آپ کا مزاج بنانا ہے کہ آگے اس طرح سے ہی سارے جواب بن جائیں گے. تو اپنی تھنکنگ کو ایونچولی اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے خود سے سوچ پائیں گے، اپنے بیہیویئرس کو نوٹ کر پائیں گے کہ ہم کریٹیکلی سوچ رہے ہیں، ہم نے کچھ ایسے ڈاگمیٹک بلیفس بنا لی ہیں جو کہ ایکچولی کسی باقاعدہ سوچے سمجھے طریقے سے نہیں بنائے گئے. بلی راستہ کاٹ جائے گی تو کالی بلی راستہ کاٹے گی تو کچھ ہو جائے گا. تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ سپرسٹیشنس کے اگینسٹ اپنی تھاٹ کو جج کر لیں، تو بہت کلیئر آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہے. تو رسپانسبل اور ڈیفینسیبل ڈیسیجن لے سکیں گے. ڈیفینسیبل اس لیے کہ اس کے پیچھے ڈیٹا ہوگا، جو آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا یا تھیوریز آئیں گی ان کو چیلنج کر سکیں گے. اور جو کلچر ہے، سوسائٹی ہے، ریلیجن ہے، ان کا امپیکٹ جو ہے لوگوں کے اوپر سمجھ سکیں گے، ان کی امپورٹنس بھی سمجھ سکیں گے. اور آخر میں جو ہے وہ لرنرز جو ہیں وہ براڈ مائنڈیڈ ایڈونچرس تھنکر ہوں گے. نئے نئے کانسیپٹس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہر نیا کانسیپٹ اڈاپٹ کر لینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیا کانسیپٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر نئی چیز اڈاپٹ بھی کر دی جائے. انوویٹیو سولوشنز تیار کرتے ہوں گے، اپنی ریزننگ اسکلس استعمال کر سکتے ہوں گے، اور اسٹریٹجیکلی پلان کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور ٹیچر خود اس کریٹیکل تھنکر ہوگا، تو اس کے لیے کچھ ایزمپشن ضروری ہیں، جیسے کہ ٹیچر یہ مانتا ہو کہ برینز اور مائنڈز میں فرق ہوتا ہے. برین فزیولوجیکل ہے لیکن مائنڈ ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی دماغ اور سوچ. پھر کریکولم کا مقصد اصل میں دماغ کو یعنی سوچ کو اپ گریڈ کرنا ہے، سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے. ایجوکیشن جو ہے
وہ بچوں کو سیلف ڈائریکشن دینے کا نام ہے. یہ سب باتیں ذہن میں اگر ٹیچر کی ہوں گی تو وہ تیار ہو سکے گا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کروانے کے لیے، اور اپنی سوچ پیدا کر دی جائے اسٹوڈنٹس میں تاکہ وہ اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں، اور اس کے لیے ان میں کیئرفل انالیسس، کلیئر تھنکنگ اور ریزننگ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. پھر ایک لسٹ دے دی انہوں نے چھوٹی سی کہ یہ جی ضروری چیزیں ہیں، لیکن یہ سب اگین ان میں سے کچھ یاد نہیں کرنا، یہ آپ مائنڈ بنانے کے لیے سن رہے ہیں. اگر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں بچے میں اسکل ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ ایبلٹیز آتی ہیں. وہ صرف رٹا ہوا نہیں ہوتا بلکہ خود سے کر سکتا ہے. سارے سبجیکٹس میں اسکلڈ ریزننگ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، اسکلڈ ڈیسیجن میکنگ، اسکلڈ انالیسز اور ایویلیوشن، اور ایون پرسنل چوائسیز میں بھی وہ اسکلڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوئی ایک بات. اسی میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک دیا ہوا ہے آخر میں فردر ریڈنگ میں. چیپٹر اینڈ ہو چکا ہے چیپٹر 1 کہ جی وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر اسٹیجز ریکوائرڈ فار ڈیولپمنٹ آف اے کریٹیکل تھنکر. ایسے ایک دم سے فوراً کوئی کریٹیکل تھنکر نہیں بن جاتا. اسٹیجز بتائے انہوں نے. اسٹیج 1 میں ان ریفلیکٹیو تھنکر ہوتا ہے، اس کو وہ سوچتا ہی نہیں ہے دن بھر میں اس نے کیا کیا کیوں کیا. اسٹیج 2 میں وہ چیلنج کرنا شروع کرتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا، جیسا میں سوچ رہا تھا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیٹس سی. ایک ایک کر کے چیزوں کو اٹھانا شروع کرتا ہے. اب یہ تھنکر بگن کر چکا ہے، اسٹارٹنگ میں ہے. تو یہاں پہ میں پریکٹس کرنا شروع کرتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ کی، عادت بنا لیتا ہوں. ایونچولی اسٹیج 4 میں اپنی ایڈوانس لیول پہ جو ہے وہ تو میں بالکل ہر بات کرٹیکلی ہی سوچتا ہوں. ماسٹر تھنکر جو ہے وہ ایونچولی جو ہائیسٹ لیول کا کرٹیکل تھنکر ہوتا ہے. تو ان ریفلیکٹیو تھنکر سے ماسٹر تھنکر. ان ریفلیکٹیو کا مطلب وہ سوچتا ہی نہیں ہے. چیلنج تھنکر، اس کو شروع مشکلات ہوتی ہیں سوچنے میں کہ میں اپنی ہر بات کو چیلنج کروں گا، کیا ہر بات کے بارے میں سوچوں گا، دن میں ہر چیز کے اوپر ریفلیکشن کروں گا. اس کو شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جان جاتا ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے ہے. اور پھر ایونچولی ماسٹر تھنکر تک کا لیول ہے. لیکن یہ کیا ایگزیکٹلی ڈیفائنڈ ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ڈیفائن. پھر انہوں نے ایسی کچھ ٹرمز یوز کی ہیں، ان ٹرمز کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو کچھ ٹیکنیکس ہیں نا، جیسے پہلے انہوں نے کہا ویسٹڈ ٹائم کو استعمال کریں. ایسا ٹائم جس میں کچھ نہیں ہو رہا، کچھ اور نہیں کر رہے، اس کو استعمال کر لیں بگننگ کے طور پہ، تاکہ کہ آپ اس وقت میں بیٹھ کے سوچ سکیں کہ جو کچھ میں نے آج سارا دن کیا اس میں سے کیا ٹھیک تھا، کیا غلط تھا، کیا میں نے جو سوچا وہ ٹھیک تھا، اور جو میں جن نتائج پہ میں پہنچا وہ نتائج درست نہیں تھے. پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بات کو ریزالو کریں، ایک ساتھ سب کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ بہت بیسک سی بات ہے، ون پرابلم اے ڈے. ٹھیک ہے. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بھی آپ کے انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو انٹرنلائز کیا جائے. اب یہ تھوڑی سی ڈیولپ باتیں، بہرحال کلیئرٹی آپ کی بات میں ہونی چاہیے، سوچ میں ہونی چاہیے. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کیا وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ کو ایک شخص بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بس کیوں بھائی کیوں برا لگتا ہے؟ تو اس کا کیا ایکشن ایسا ہوا جو آپ کو غلط؟ وہ بہت خراب انسان ہے، ایسا کیا ایکشن کیا اس نے جو آپ کو خراب لگ رہا ہے؟ بس اس نے جو ہے نا وہ زیادتی کرتا ہے. اچھا کیا زیادتی کی؟ اس نے جو ہے نا وہ گاڑی روکی نہیں جب میں نکال رہا تھا. تو اس وقت راستے کا حق کس کا تھا؟ راستے کا حق تو اسی کا تھا. جب آپ کلیئر نہیں ہوتے نا تو آپ کے بس ایموشنل کنکلوژنس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں. تو آپ کلیئر ہوں، ایکوریٹ ہوں، پریسائز ہوں، یہ ایک ہی جیسی الفاظ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی میں سوچ کی ڈیپتھ ہے کہ نہیں ہے. ایک بات آپ بہت گہرائی تک سوچ سکتے ہیں. بریڈتھ ہے، بریڈتھ کا مطلب چوڑائی، یعنی اسی ٹاپک پہ اور لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، یا صرف آپ اپنی ذاتی سوچ پہ ہی چل رہے ہیں. پھر آپ کی لاجیکل کتنے لاجیکل ہیں، کتنے آپ سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے اندر جھانکیں اور اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. پھر جو ہے وہ اپنا جرنل مینٹین کریں، انٹلیکچوئل جرنل. یہ میں نے سوچا زندگی میں، اس نتیجے پہنچا. پھر اس کو ریوزٹ کریں، بعض اوقات پرانی بات غلط ثابت ہوگی، پھر دوبارہ اس کے بارے میں سوچیں گے. اپنے کریکٹر کو تبدیل کیجیے، اپنی شخصیت بدلیے، اس کے اوپر کام کیجیے. پھر
ایگو سینٹرک اگر آپ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سارا دن اس لیے گزارتے ہیں کہ ثابت ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہیں، تو پھر آپ کریٹیکل تھنکر ہو ہی نہیں سکتے. تو اس کے اوپر کام کیجئے، اور اپنی جس انداز سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس انداز، دیکھنے کا انداز اپنا بدلیے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کچھ آپ کو اسٹریٹجیز بتائیں. اچھا اور ہیں، اپنے ایموشنس کے اوپر چیک رکھیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم اس لیے نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے جذبات ہمیں اس نتیجے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اصل میں حالات اور واقعات اس کے برخلاف ہوتے ہیں. اور لوگوں کا انفلوئنس آپ کی زندگی پہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کو دیکھتے رہیے کہ آپ بہت سی چیزیں لوگوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. لو جی، چیپٹر 1 ہمارا نمٹ گیا. چیپٹر 2 میں بات ہو رہی ہے کریٹیکل تھیوری اینڈ پیڈاگوجی. اچھا جی، یہ کیا ہوتی ہے پیڈاگوجی؟ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو پڑھانا. اس کے شروع میں تو کافی ساری دیر تک ہم بات یہی کرتے رہے کہ ایجوکیشن کی پالیٹکس کیا ہے، سوشل کلاس تھیوریز کیا ہیں، ریس ریلیجن مائنورٹیز ایشوز کیا ہیں. یہ یہ اس پہ کافی بات ہو گئی، جس کو کہ چند الفاظ میں کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے. وہ الفاظ کیا ہیں کہ دنیا کے تمام دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم بھی سیاست سے خالی نہیں، اور سیاست ہونا کوئی بہت بری بات نہیں، بلکہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، یہاں پہ سیاست اس کو لیا گیا. اور وہ تمام لوگ جو کہ تعلیم کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے ان کے اندر کوئی ان کو پوزیشن دی گئی ہے، چاہے وہ منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، یا ٹیچر ہو اور پرنسپل ہو، یا سوسائٹی کا کوئی ممبر ہو، تو ان سب کا ذہن اس طرف مائل کرنا آہستہ آہستہ کوشش کر کے کہ وہ سب ہمارے اس نتیجے پہنچیں کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ دینی ہے. یہ پولیٹکس آف ایجوکیشن میں بات ہوئی کہ ہمیں اس کے لیے مل جل کے محنت اور کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی کو، تمام لوگ جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ اس سے ایگری کریں کہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا اصل میں ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے ہے. یہ کچھ رٹوانا اور یاد کروانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس کے یہ کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ ہماری سوسائٹی میں کلاسز ہیں، خاص طور پہ سوشو اکنامک کلاسز ہیں، جیسے کہ ہائر کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس، پھر لوئر مڈل کلاس، پھر ہائر مڈل کلاس، اور مختلف کلاسز کا یہ سلسلہ موجود ہے. اور ہماری کریٹیکل تھنکنگ ایبیلیٹیز ان کلاسز کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن دینے کا انداز ان مختلف کلاسز کو مختلف ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ڈیولپڈ لوگ ہیں، جو ہائر کلاس کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو باہر ان اسکولوں میں بھجواتے ہیں جہاں پہ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے، اور اپنے علاقوں میں وہ ایسے گورنمنٹ کے اسکولس کھولنے دیتے ہیں بس جہاں کریٹیکل تھنکنگ نہ ڈیولپ ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ سائیں غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ بات یہاں پہ ڈسکس ہوئی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی کریٹیکل تھنکنگ کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینٹی ریلیجس بات کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی سوچ بن گئی ہے کہ مذہب جیسے کہ یہ کہتا ہو کہ سوچو مت، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، بغیر دیکھے، بس جو کہا وہ مان لو. جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پورا اسلام ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ پرکھ کے دیکھ لو، اس سے بہتر کہیں کوئی بات مل جائے تو بتا دینا. پرکھ لو اچھی طرح سے، ایک دفعہ اچھی طرح سے غور کر لو کہ ہم سے بہتر کوئی بات کہیں مل جائے. تو یوں سوچئے نا کہ ایک بڑی، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اسلام کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنے میں کتنی بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. انسانیت اپنی پوری فکر اور سوچ کے ساتھ ہزاروں سال سے انسان زندہ ہے اور ایوالو ہو رہا ہے. انسان ایوالو ہوتا ہے اور اپنے پچھلوں سے لرن کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر مزید کام کرتا ہے. یہ انسانیت کا طریقہ ہے. اپنی پوری سوچ کے ساتھ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ لیں، یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ہمیں کھانا کھانے کے لیے ایک الگ ہاتھ مقرر کر دینا چاہیے اور واش روم میں صفائی کے لیے ایک الگ ہاتھ مقرر کر دینا چاہیے. اس سے ہم زیادہ صحت مند رہیں گے. دیکھ لیجئے کہ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے وہ بندہ یا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. حالانکہ یہ ایک بنیادی اتنا مزیدار سا اصول ہے جو انسان خود سے اس کو پہنچ جانا چاہیے تھا اس پہ، مطلب. لیکن انسان کی سوچ اتنی بنیادی بات پہ بھی نہ جا سکی کہ وہ سوسائٹی میں یہ متعین کرا دیتا، اسلام سے پہلے یا اسلام کے علاوہ سوسائٹیز میں، کہ یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ کو اچھی چیزوں کے لیے، یعنی اپنی صحت سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کھانے پینے کے لیے، منہ تک لے جانے کے لیے، اور دوسرے ہاتھ کو ایسے کاموں میں یوز کرنا چاہیے جس میں کہ
صفائی نہ ہو تب بھی استعمال ہوتا ہے. تو اتنی ہی کو اسی کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کر لیں گے کہ اگر خدا نہ ہوتا اور انسان خود سوچ رہا ہوتا تو انسان یہاں تک تو پہنچ نہ سکا. اور اس کا ایویڈنس آپ کے پاس پوری ویسٹرن سوسائٹی موجود ہے، وہ اپنے ہزاروں سال کے تغیر اور تمدن کے ساتھ موجود ہے. تو کرٹیکلی اگر آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ریلیجن آپ کو کرٹیکل ایویلیویشن سے منع نہیں کرتا. ہاں، ریلیجن اور کرٹیکل ایویلیویٹر خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ نان ریلیجس ہیں، سائنٹسٹ، ایسے لوگ جو کہ ریلیجن کو نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ ریلیجن اپریس کرتا ہے اور سوچنے سے منع کرتا ہے. تو ریلیجن آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ جہاں کچھ ایریاز ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوچ کی صلاحیت جو ہے وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے ہمارے سینسز سے. ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، ہمارے کان جو سنتے ہیں، ہم نے جو تجربات کیے ہوتے ہیں لائف میں، ہم نے جو دوسروں کے تجربات دیکھے ہوتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، ہمارے کانسیپٹس بنتے ہیں. جب ہم جن چیزوں کو نہ سوچ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بیونڈ ہمارے پاس وہ انفارمیشن آ سکے گی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کو ریسیو کرنے کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے. وہ انفارمیشن ہمیں ہمارے خدا نے دی ہے. تو پہلے ہمیں ہمارے خدا نے دنیا کے بارے میں وہ اصول بتائے ہیں، جن اصولوں کو سمجھ کے، سن کے، غور کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کیا زبردست اصول دیے ہیں، اس سے بہتر اصول بتانے والا کوئی نہیں بتا سکتا. یہ جو بتا رہا ہے کوئی زبردست ذات ہے. اور ان اصولوں کو بتاتے ہوئے اس بات کا بڑا لحاظ رکھا گیا کہ بتانے والے کا کوئی ذاتی منافع اور فائدہ نہیں، سارا کا سارا فائدہ جس کو بتایا جا رہا ہے اسی کا ہے. تو پھر آپ کے اندر ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتانے والا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بتانے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا کے اصول تو ہم نے آپ کو بتائے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ جو کہ آپ نہیں محسوس کر سکو گے، جن تک آپ پہنچ نہیں سکو گے، جو آپ کی سوچ کے، آپ کے مشاہدے سے باہر ہے. وہ یہ کہ ایک دن آئے گا جب آپ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور آپ کا حساب ہوگا، تو اپنی زندگی کو انصاف سے گزارنا، کیونکہ تمہیں حساب دینا ہوگا. یہ پورا کا پورا کرکس ہے اسلام کی تعلیمات کا. تو آپ غور کیجئے کہ اسلام آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سے نہیں روکتا، لیکن چونکہ ہم خود تعلیم سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ پہلے ایسے نہیں تھے ہم لوگ. پہلے آج سے 500-600 سال پہلے کی اگر اسلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں تو ہم بڑے کریٹیکلی بات کرتے تھے اور سوال کرتے تھے اور جواب دیتے تھے، اور مشکل باتوں کو فیس کرنے سے نہیں گھبراتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا، انحطاط کا دور ہوا، علماء بھی ختم کر دیے گئے اور سوچ رکھنے والوں کو آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ کیا گیا، اور بالآخر کار اب دین میں بھی جہل ہی ہے کہ ہم سوال کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک اسلام کی اپروچ نہیں تھی، بلکہ سوال خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ڈالے ہیں اور ہم سے کہا ہے کہ سوچو، غور کرو، دیکھو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم ریلیجن میں تو لیکن اس لیے آئے کہ انہوں نے یہ ریلیجن کا ڈسکشن کیا. تو ہمارے لیے آس پاس جو ریلیجن ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ان پڑھ لوگ جو کہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا پوری طرح سے، اور پھر وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ دیتے ہیں کہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، سوال نہیں ہونے چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے، جو کہ عین برخلاف ہے اسلامی تعلیمات کے. بہرحال تو یہ ہماری ایجوکیشن میں مسئلہ ہے. کرٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا کرنے دی جاتی کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ اینٹی ریلیجس ہے. آپ کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرو گے تو دہریے ہو جاؤ گے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو خود قرآن کا وہ پیغام نہیں اس نے سمجھا کہ اگر کرٹیکل تھنکر ہوگے تو اصل میں اسلام پہ آ جاؤ گے. اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بذات خود ہی اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. نہ ان کو آپ زور لگانا پڑ رہا ہے، نہ زبردستی کرنی پڑ رہی ہے، نہ ڈنڈا چلانا پڑ رہا ہے. وہ خود بخود اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کے تحت جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی باتیں ساری بالکل صحیح لگتی ہیں ان کو. اچھا جی، تو اب آپ آتے ہیں اصل میں اس چیپٹر کے، اس پورے کورس کے سب سے محنت طلب کام کی طرف. اور محنت طلب اس لیے کہ بس یہی کچھ چیزیں ہیں جو یاد رکھنی ہیں چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 میں. کچھ چیزیں وہ ہے کرٹیکل تھیورسٹ کا کام. تو ذرا ہم اس پہ آتے ہیں. اچھا، یہ ٹرم بیچ میں بار بار استعمال ہوئی تھی تو یہ ذہن میں رکھیے گا. سوشل ایکسکلوژن کا مطلب ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کچھ لوگوں کو سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا جائے. اب مختلف سوسائٹیز میں مختلف ہیں، جیسے کہ ہندوازم میں جو ہے وہ
جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، اچھوت ہیں، دلت ہیں، ان کو کاٹ کے رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہاری ہے بالکل وہ کٹا ہوتا ہے، اس تک وہ کریٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز پہنچنے نہیں دی جاتی. تو یہ سوشل ایکسکلوژن دنیا بھر میں ہر جگہ ہی رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان تھیوریز میں سب سے پہلے جو نام آیا ہے وہ مچل فوکو. فرینچ نام ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر ایسے ہی پروناؤنس ہوگا، میخل فوکو یا فوکو، اور آخر کا ایل او ٹی پروناؤنس نہیں ہوگا اس میں. تو پہلے تھیورسٹ جن کا کہ تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں، اور اس میں کچھ خاص ان کی بات نہیں ہے. جو بنیادی کانسیپٹ ہے نا ان کا، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پاور کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن بنا دیا جائے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے لوگ خود بخود کرنے لگیں. ہے نا، پاور کا مطلب یہ نا کہ میں چاہتا ہوں بائی فورس، زبردستی، غصے سے، ڈنڈے سے، اپنی طاقت سے، اپنی گولیوں کی طاقت سے، اپنی گن کی طاقت سے آپ سے کہوں کہ جھک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اب یہ کام کرو. تو اس نے کہا کہ یہ طاقت صرف بائی فورس ہی نہیں آتی، بلکہ ایک خاص انداز سے عوام میں ڈالی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اس نے دو چیزوں کو فوکس کیا، اسکول اور جیل، جہاں لوگوں کو یا بچوں کو ایسا ایسا انڈاکٹرنیٹ کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور ذہن سازی کے ذریعے سے ان کے اوپر پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے کہ پھر وہ وہی صحیح ماننے لگتے ہیں جو آپ ان کو بتاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ویسے ہی کر لیتے ہیں جیسے آپ ان کو عادت ڈلواتے ہیں جینے کی، اور پھر ان کی نارمل اور ایب نارمل کی ڈیفینیشن آپ بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں نالج دی جاتی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر پاور ایکسرسائز کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یوں کہیے آہستہ آہستہ ہمارے کلچر تک بنا دیا جاتا ہے ایسا کہ ہم آہستہ آہستہ اس پاور کو عادی ہو جاتے ہیں، اس کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے کہا. اب یہ کریٹیکل تھنکنگ سے آپ کہیں گے کہ اس سے کیا تعلق ہے، کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اب یوں یاد کیجئے نا کہ 1800 کے اینڈ تک بھی ابھی بھی وہ غلامی موجود ہے دنیا میں، کاسٹ ڈفرینس موجود ہے، لارڈز موجود ہیں، غریب موجود ہیں. تو یہ اس وقت بادشاہ موجود ہیں، کہیں نہ کہیں بادشاہت کا کسی نہ کسی درجے میں تذکرہ موجود ہے. تو وہاں پہ سوچ رکھنے والے اپنی سوچ پیدا کر رہے ہیں ابھی. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ تو عوامی لیول پہ اب آنا شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو خواص میں ہوتی تھی. تو اس لیے یہ تھیوریز پریزنٹ کی جا رہی ہیں. تو دوسرے اسی طرح سے صاحب ہیں جو کہ ہیں آپ کے پیئر بوردیو. تو پھر اگین یہ فرینچ نیم ہے، آپ جیسے چاہیں پروناؤنس کریں، آپ کی مرضی ہے. انہوں نے بھی ایک اینگل یہ دیا کہ انسان کی جو پوزیشن ہے سوسائٹی میں، ایک تو وہ پوزیشن ڈیفائن ہوتی ہے کہ وہ کس سوشل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. یس، اس کے علاوہ کیپٹل کی مزید قسمیں ہیں. کیپٹل یعنی سرمایہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو سرمایہ کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کلچرل کیپٹل ہے، سوشل کیپٹل ہے، سمبولک کیپٹل ہے، اور اکنامک کیپٹل ہے. اکنامک کیپٹل تو سمجھ میں آتا ہی ہے نا کہ پیسے، جو فائنینشیل ریسورسز ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ فار ایگزامپل کلچرل کیپٹل، انہوں نے کہا آپ کی نالج، آپ کی اسکلز جو پاس آن ہو رہی ہے آپ کے فادر سے آپ میں، آپ کی فیملی سے آپ میں، تو وہ آپ کو دوسروں سے سپیریئر بنا دیتی ہے. بظاہر آپ برابر پیدا ہوئے ہیں. سوشل کیپٹل ہے آپ کا کنیکشنز. جی میرے ابا کا تو اتنے لوگ جاننے والے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ ہائر پلیسڈ ہو گئے. جس کے کنیکشنز زیادہ ہیں، جس کی فیملی کے کنیکشنز زیادہ ہیں، وہ ہائر پلیسڈ ہو گیا. یہ سوسائٹی کے جو ڈفرینسز ہیں سوسائٹی میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اور بھی ریزنز ہیں، جس میں سے ایک کلچرل ڈفرینس ہے فیملیز کا آپس میں. سوشل کنیکشنز کا فرق ہے، اس کو سوشل کیپٹل انہوں نے کہا. سمبولک ہے کہ آپ کتنے پریسٹیجیس ہیں. جی میں تو جی فلانا، جیسے وہ نا انڈیا میں فیملیز ہیں بڑے بڑے، ان کے نام ہیں، جی ٹاٹا سے بلانگ کرتا ہوں میں، جی میں فلانے امبانی سے بلانگ کرتا ہوں. تو اس طرح کی جو سمبولک کیپٹل ہے کہ آپ کا نام مشہور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اکنامک کیپٹل تو سمجھ میں آتا ہی ہے. تو یوں سے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ سوسائٹی میں یہ کلاسز جو ہیں مزید اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اور
ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کلاسز ڈیولپ ہو جانے کی وجہ سے ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں انصاف ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کلاسز کو مائنس کر کے دیکھیں تو انصاف نہیں ہو رہا ہوتا. یہ آج 2020 میں تھوڑا سا آپ کو کنفیوزنگ لگے گا، یہ آپ اس کو 1850 میں لے جائیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہ اس وقت لگ رہا ہوتا تھا یہ تو لارڈ ہیں اور لارڈ کا بالکل حق ہے کہ یہ اپنے فارم پہ کام کرنے والے کو مار دیں، کیا ہوا تو صحیح تو ہے، ہم ان کے بندے ہی تو ہیں. تو پھر آپ اس سے باہر آ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا سوشل کیپٹل تھا جو آپ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا، ورنہ دیکھو تو ہم برابر کے انسان ہیں، اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو اس طرح سے کر سکے. تو تو یہ اس زمانے کے حساب سے سوچیے گا تو سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کہہ بھی پائے اس لیے کہ اس کے جسٹ کچھ عرصے بعد آئے نا، ان امریکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، آزادی ہے، بات ہو رہی ہے، بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اور تو ورلڈ وار اینڈ ہو چکی ہے. تو اب یہ باتیں کر سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں، 1920 1910 تک نہیں کی جا پا سکتی تھی، اب یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم ان کلچرل ویلیوز کو ٹرو مانتے ہوئے، چاہے وہ ان کیپٹل ویلیوز کو ٹرو مانتے ہوئے اس شخص کو وہاں کھڑا کر دیں جہاں وہ باحیثیت انسان نہیں کھڑا ہوا، بس ہمارے امیجنیشن ہمارے کانسیپٹس کے حساب سے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. وہ بڑا اس کی تعظیم ہونی چاہیے، بس اس وجہ سے کہ وہ فلانے کا بیٹا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بڑے نام ہیں جی، اس وجہ سے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کے کنیکشنز بہت ہیں. تو یہ آٹومیٹکلی سوسائٹی اور کلچر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسا سوچیں. تو ظاہر ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ تو کل ہو گئی اس کی وجہ سے. تو پھر انہوں نے یہ کیفیت آپ کو سمجھائی کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تیسرے جو ہیں وہ برازیلین ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک پیڈاگوجی آف دا اپریسڈ انہوں نے لکھی تھی، پاولو فریرے. اب یہاں پہ پڑھا جائے گا کیونکہ برازیلین ہے، فرینچ نہیں ہے. فرینچ ہوتے تو فرینچ ہوتے تو یہ فقیغ ہو جاتا، لیکن یہ برازیلین ہے تو پاولو فریرے. اچھا، تو انہوں نے جو ہے باہر ایک کتاب لکھی جس میں کہ انہوں نے پیڈاگوجی آف دا پریسٹ کا تذکرہ کیا. یہ 1921 سے 1997 لائف رہی ہے. اب انہوں نے آج آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہر برازیل میں ہے، تھوڑا سا مختلف سیٹ اپ ہے، دنیا مختلف ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو مارجنلائز کلاس ہے، جو لوور کلاس ہے، اب سب برابر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے بات ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں انسان ایک دوسرے کے برابر کے قریب آتے جا رہے ہیں. تو انسانوں کو جلد ہی اس جال سے نکالنے کا ذریعہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے. اور ایجوکیشن کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اپریسڈ کو کیسے سکھایا جائے گا کہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور دنیا میں کیا کیا سچ ہے اور کیا ان کو اصل میں بتایا گیا اس میں یہ فرق کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. کلاس میں ڈائلاگ ہو، بچوں کو دیا جائے. اس کو انہوں نے جیسے کہا نا، بینکنگ ایجوکیشن ورسز پرابلم پوزنگ ایجوکیشن، یہ ان کا بنیادی فلسفہ ہے. یہ فرماتے ہیں نا کہ جیسے بینک میں ہوتا ہے کہ آپ ڈپازٹ اٹھا کے رکھتے ہیں، آپ ڈپازٹ باہر نکال لیتے ہیں، ایسے ٹیچرز جو ہیں بچوں کے دماغوں میں لے جا کے معلومات رکھ دیتے ہیں، بس اس معلومات کا بچہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا انلیس کوئی پرابلم پوزنگ ایجوکیشن ہو. یعنی وہ بچے کو اسے ڈائلاگ کرے، وہ بچے کو جو ہے وہ مجبور کرے سوچنے پر، غور کرنے پر، چیلنج کرنے پر. اس میں انہوں نے جو کچھ نام استعمال کیے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے ہے، ڈائلاگ ہی سے، یعنی جو پوری تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے تھرو سوسائٹی کو لبریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہے. اب اس کے اندر کچھ انہوں نے بات کی کریٹیکل تھنکرز کیسے پیدا کیے جائیں گے، ڈائلاگ سے پیدا کیے جائیں گے. اچھا، پریکسس سے پیدا کیے جائیں گے. پریکسس کیا ایک سائیکل ہے کہ سوچو سمجھو اور اس سوچنے سمجھنے کے نتیجے میں عمل کر گزرو، تبدیلی لے آؤ. جب تبدیلی لے آؤ، ہو سکتا ہے وہ تبدیلی اگر صرف سوچتے ہی رہے نا تو تبدیلی آئے گی نہیں. تبدیلی لے آؤ، ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو، پھر اس کے اوپر سوچ لو، سمجھ لو اس کو بہتر کرنے کے لیے، پھر تبدیلی لے آؤ، پھر سوچ لو. تو سوچو تبدیلی لاؤ، سوچو تبدیلی لاؤ. سوچ کو صرف سوچ تک محدود نہ رکھو اور لوگوں کو آزاد کرو، لوگوں کو نکالو اس دلدل سے جس میں کہ اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں. پیڈاگوجی کرو تاکہ ایسی پیڈاگوجی کرو کہ لوگوں کو ایونچولی بچوں کو اس غلامی، سوچ کی غلامی سے باہر نکال سکو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ آپریشن کے اگینسٹ
تھیوری دی تھی. جو کچھ ٹرمز اس میں یوز کی گئی ہیں جیسے پریکسس میں نے آپ کو بتایا، ٹرانسفارمیشنل پیڈاگوجی، یا بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ وہ واقعی تبدیل ہو سکیں، ان کی سوچ اور وہ بڑے ہو سکیں. اس میں استعمال ہونے والی پریکسس جو ہے وہ سوچ، فکر اور عمل کے میدان کے درمیان جو فرق، جو جس فاصلہ ہے اس کو ختم کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ سوچیں اور سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سوچ لیں. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اگر عمل میں کمی ہوگی تو پھر سوچ لینے سے وہ بہتر ہو جائے گی. ڈائیلاگزم کا مطلب پوری لائف کا انداز ہی ایسے بنا لیا جائے کہ بات کی جائے، بات ہو. بات کرنے سے فرق پڑے گا، بات کریں، بات کر کے آپ کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھیں. اور عادت ہو اس طرح کی ہر ایک کو دوسرے سے بات سن کے، اور اپنی بات کے وزن کی وجہ سے اپنی بات منوائی جائے، محض اپنی طاقت کی وجہ سے نہ منوائی جائے، اور سوسائٹی میں سوال کیے جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیپٹر 2 ہمارا نمٹ گیا. اب دیکھیے چیپٹر 3 میں تو بہت بیسک سی بات یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہم کیسے پڑھائیں کہ ہم وہ اسکلز کریٹ کر سکیں بچے کے اندر کہ وہ سیلف لرنر بن سکے، وہ کرٹیکل تھنکر بن سکے، وہ آزاد ہو اس بات سے کہ جو مجھے بتائیں گے بس مجھے وہی پتہ ہے، بلکہ وہ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اس کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں یہ پچھلے چیپٹرز میں، پچھلے سبجیکٹس میں آپ وہ سب پڑھ چکے ہیں، تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے نئی ہو. جیسے کہ انہوں نے بتائی کوآپریٹیو ٹیچنگ پہ بہت فوکس کیا. کوآپریٹیو ٹیچنگ پہ ہم پیچھے بہت فوکس پہلے ہی کر چکے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں، جس میں کہ ہم نے اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ کوآپریٹیو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، کہ جس میں آپ اسٹوڈنٹس کے گروپس اس طرح سے بناتے ہیں کہ جس میں مختلف ڈسپلن والے، مختلف صلاحیتوں والے، مختلف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں والے بچوں کو ایک گروپ میں بٹھایا جاتا ہے، اور ایسے کئی گروپس بنا دیے جاتے ہیں. اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے کچھ لرن کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کچھ سکھاتے ہوئے کچھ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں. اور ٹیچر کا کام وہاں پہ کھڑے ہو کے لیکچر ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گروپ کے سامنے کچھ آبجیکٹیوز رکھتا ہے. ان آبجیکٹیوز کو وہ گروپس میٹ کرتے ہیں اور پھر آ کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے کیا، اور ایک دوسرے کی لرننگ سے سیکھتے ہیں اور پھر اور چیزوں کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کوآپریٹیو ٹیچنگ ہے. ظاہر ایڈوانس لیول ٹیچنگ ہے جس کو کہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو اپلائی کر کے بھی دیکھا، اتنا آسان نہیں ہے یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ ہو پائے گا، یہ کر پائیں گے ہم بہرحال. لیکن یہ کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ لرننگ کا ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجیز ہے اگر یہ اپلائی کی جا سکے. اس طرح کے گروپس بنا کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے مشکل ٹاسک کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جہاں تک بھی اچیو ہو سکی بچے سے، اس کا کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ جی آج ایک ہفتے کا یہ پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ کے اینڈ پہ، ہفتے کے اینڈ پہ اس کا ڈیبریف ہو کہ کون کہاں تک پہنچا، کون کمپلیٹ کر پایا، کیوں کر پایا، کون کمپلیٹ نہیں کر پایا، کیوں نہیں کر پایا. تو یہ کوآپریٹیو ٹیچنگ اور لرننگ کا پورا اسٹریٹجی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے. اور پھر اس میں سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کتنی ضروری ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہنٹس ہیں. لیکن اگین اس کے لیے چیپٹر آپ نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہونا تو بھی آپ یہ پورے چیپٹر کے سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ نے ایپٹیٹیوڈ بنا لیا اپنا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور کلاس روم میں بچوں کو اسیس کیسے کیا جاتا ہے، اگین اسیسمنٹ کا پورا کورس آپ کر کے آئے ہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، اور ان اسیسمنٹس کو کیسے استعمال کیا جائے گا بچوں کی. اس لیے استعمال کیا جائے گا کہ بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو. اس لیے نہیں استعمال کیا جائے گا کہ ہم اس میں سے ان کی یادداشت چیک کر لیں، ان کی روٹ لرننگ چیک کر لیں، کس نے کتنا رٹا لگایا یہ چیک کر لیں. نہیں، اس لیے استعمال کیا جائے گا کہ یہ چیک کر لیں کہ اس کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہو گئی یا نہیں، جو اس کو کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پورے چیپٹر کی سمری میں نے کر دی. اس میں کچھ پوائنٹس بیچ میں آئیں گے وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیے آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے سیمسٹر میں یہ کوآپریٹیو لرننگ کے فائدے دیکھے تھے، یا اس کے ایلیمنٹس دیکھے تھے کہ پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ٹرمز ہم نے دیکھے تھے اور یاد کیے تھے. فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتی ہے، اپروپریٹ یوز آف کولیبریٹیو اسکلز ہوتا ہے، گروپ پروسیسنگ ہوتی ہے. اور فائدے کوآپریٹیو لرننگ کے یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمک اچیومنٹ سے بہت بہتر ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹ ریٹینشن بہت ہے، کیوں کام کر کے سیکھ رہے ہیں نا تو پھر تو بہت یاد رہے گا. سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پورے لرننگ ایکسپیرینس سے.
کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہو جاتی ہیں جب مل کے کام کر رہے ہیں اور پھر پریزنٹیشن دے رہے ہیں، ہر ہفتے آ کے پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ان کی سوشل سکلز اچھی ہو جاتی ہیں، سیلف اسٹیم اچھی ہو جاتی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو پاتی ہے. پھر وہی بات، وہی سب چیزیں دوبارہ دیکھیں، ڈسکس بار بار گھوم گھوم کے ہوں گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کانسیپٹ بہت بیسکس ہے، اب اسی کے گرد گول گول پورا چیپٹر گھما دیں گے تو ایک ہی بات کئی دفعہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یوں بچوں کی کمیونیکیشن، سوشل ڈیولپمنٹ اور لرننگ یہ سب اس کی مدد سے ہوتی ہے. اس میں بہت سارے ماڈلس اب انہوں نے پہلے ہی پریزنٹ کیے تھے. جکسا ماڈل ہے، گروپ انویسٹیگیشن ہے. جکسا ماڈل میں آپ نے ایک پورے کیس کو ٹکڑوں میں توڑ دیا اور ہر گروپ ایک الگ ٹکڑے کو سالو کر رہا ہے، پھر وہ جمع کر کے ایک ساتھ پریزنٹ کریں گے سارے گروپس مل کے کہ آخرکار کیا نتیجہ نکلا. گروپ انویسٹیگیشن ہے، مل کے آپ سرچ کریں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے ہے. پھر اس کے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ ہے کہ نمبر ہیڈ ٹوگیدر، کہ آپ کے گروپ میں سے پہلا نمبر آ جائے، دوسرے گروپ سے پہلا نمبر آ جائے، تیسرے گروپ سے پہلا نمبر آ جائے، آپ سب نمبر 1 سامنے آ جائیے اور آ کے ڈسکس کیجیے کہ جس چیز پہ آپ نے فوکس کیا اس میں آپ کے کیا کیا نتائج نکلے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے مختلف اسٹریٹجیز یوز کی تھیں، یہ ساری تھنک پیئر شیئر ہیں یا اس طرح کی. اور ٹیچر جو ہے اس میں جو رول اس کا ہوگا کوآپریٹیو ٹیچنگ میں، وہ کس طرح کا رول ہوگا. لسٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ سب ہم کر چکے ہیں پہلے بھی. کہ آبجیکٹیو ٹیچر بنائے گا، کولیبریٹیو اسکلز اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کیا چاہیے. گروپ سائز کا فیصلہ کرے، اسٹوڈنٹس کو گروپ بنا کے دے، روم کا ارینجمنٹ کرے، مٹیریل پلان کرے، اسٹوڈنٹس کو رول دے کہ تمہارا یہ رول ہے، تمہارے گروپ کا یہ رول ہے، گروپ میں تمہارا یہ رول ہے. ٹاسک کو اچھی طرح ایکسپلین کرے، اچھی طرح چیک کرے کہ جو بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور اسٹوڈنٹس بیہیویئر کو مانیٹر کرے، ارادہ کے کھڑے ہو کے لیکچر دے، اچھے گروپ اسکلز کو پریز کرے اور جہاں اسسٹنس کی ضرورت ہو وہاں اسسٹنٹ پرووائڈ کرے. اور کوآپریٹیو لرننگ کی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا رہے کہ جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ایونچولی اسٹوڈنٹ لرن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور ڈیبیٹنگ کے پروسیس میں جو انہوں نے کہا کہ آپ کیس اسٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس بات پہ ڈیبیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک کلیش ہوتا ہے جس میں کہ کرٹیکلی آپ اپنے اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں، آرگیومنٹس رکھتے ہیں، اپنے آرگیومنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اپوننٹ کے آرگیومنٹس کو کرٹیک کرتے ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے وہ بڑے خوبصورتی سے ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے. بحث برائے بحث نہیں ہوتی بلکہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ڈیبیٹ کے بینیفٹس آپ 1000 خود لکھ سکتے ہیں، یہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھ کے سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو پاز کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے ڈیبیٹ انسان کی شخصیت، انسان کے کردار کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کی اسکلز بناتی ہے، کمیونیکیشن اسکل، اس کی نالج شیئرنگ اسکلز وغیرہ. اور ڈیبیٹ اگر واقعی ڈیبیٹ ہو جس میں آپ سن بھی رہے ہوں سامنے والے کی اور پھر اپنی مہذب انداز میں سنا بھی رہے ہوں تو اس سے آپ کی بہت سی اسکلز واقعی ڈیولپ ہوتی ہیں، مینٹل بھی، کمیونیکیشن بھی، وغیرہ وغیرہ. اب ڈائلاگ کیسے پلان ہوتا ہے، یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. اس میں کوئی بھی کمیونیکیشن ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہے. اچھی ڈیبیٹ، اپنے آپ کو ایسا سوچیے کہ میں ایک ٹیچر ہوں جو ڈیبیٹ کروا رہا ہے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس کو سوچتے ہوئے آپ خود بھی یہ سب باتیں کہہ سکتے ہیں کہ ساری کلاس کو انوالو کیجئے، گروپ ڈائنامک کو دیکھیے، کس کا کس سے جھگڑا ہے، کون کس کو برا محسوس کر رہا ہے، کس کو اچھی لگ رہی ہے بات، کس کو نہیں لگی. لوگوں کے رولز چینج کر دیجئے، سیٹنگ پوزیشنز بھی چینج کر سکتے ہیں، بیچ میں انٹرونشن کیجئے. تو اچھی ڈیبیٹ کیسے آپ کوریوگراف کر سکتے ہیں، ان کو اس کو کس طرح سے آپ ڈیلیور کروا سکتے ہیں. پھر ڈیبیٹ کی مختلف ٹیکنیکس ہیں، رول پلے ڈیبیٹس ہیں، فور کارنر ڈیبیٹ ہے، فش باؤل ڈیبیٹ ہے، تھنک پیئر ہے. پھر یہ وہی ساری باتیں آ گئی جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. فور کارنر ڈیبیٹ میں آپ ایگری ڈس ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری کے 4 کارنر بنا دیتے ہیں، ایک سوال بیچ میں رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کارنر پہ جا کے پھر اپنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کر کے پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپشن ہے. اور کریکٹرز بنا دیتے ہیں آپ. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ایجوکیشنل پالیسی کے اوپر آپ یہ رول لے لیجئے، آپ ایز اے پرنسپل ڈیبیٹ کیجئے، آپ ایز اے پیرنٹ ڈیبیٹ کیجئے، دیکھیے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. تو یہ رول پلے ڈیبیٹ ہو گئی. فش بال کے اندر جو ہے وہ
chairs in circle pattern. Several chairs are then placed inside the circle for teams representing the different positions of the debate. Chairs can also be added for several students and representing the audience to bolster attention. Among these, outside the fishbowl, an empty chair can be added, which is free game allowing someone from the outside to enter fishbowl to ask questions or make an argument. بہت ہی فلمزی سی بات یہاں پہ کر دینا. یہی ہے نا کہ اچھا پڑھانا سکھا رہے لیکن خود اچھا نہیں پڑھا رہے. خیر تو فش بول میں کلاس کے سینٹر میں کچھ چیئرز رکھی جائیں گی جہاں پہ بیٹھ کے ایک گروپ ڈسکس کرے گا ایک ٹاپک کو, اور باقی سارے اس کے باہر ایک اور شکل بنا کے کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھیں گے اور وہ آبزرو کریں گے کہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے. اور اس کے ایک ویریئنٹ میں چانس ہوتا ہے آبزرورس کے پاس بھی کہ وہ ہاتھ ریز کر کے فش بول کے اندر گھس جائیں, یعنی اس ڈسکشن ڈبیٹ جو چل رہی ہے اس کے اندر چلے جائیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سا اسٹائل ہوتا ہے ڈبیٹ کرانے کا. ٹھیک ہے, یہ سارے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مختلف سٹائلز انہوں نے لے کر ایک لسٹ بنا دی ہے. اگین کوشچن آنسرس کو آپ کرٹیکل کوشچن آنسرس کو کلاس میں پروموٹ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. باقاعدہ سیشنز رکھے جائیں جس کے اندر کہ ایسا ہوگا کہ آج ہم کوشچن آنسرس کریں گے. آپ دیکھیں بہت سے جتنے بھی لیڈنگ ٹرینرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, پینل پہ بات ہو رہی ہے کہ چلیے ہماری بات ہو گئی, اب سوال جواب لیتے ہیں, اب سوالوں کا موقع ہے, آپ پوچھیے جی کیا پوچھنا ہے آپ کو. تو یہ پتہ ہو اسٹوڈنٹس کو کہ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں, کرنے ہیں. اچھا, یہ سوال جو ہیں وہ بوتھ ویز ہو سکتے ہیں. سوال اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, سوال ٹیچر کر سکتا ہے ٹو پروب کی کتنی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایبزارب ہو گئی ہے اور کس حد تک وہ آپ کے جو باتیں ہیں وہ سمجھ چکا ہے. اس حوالے سے انہوں نے 4 طرح کے سوال یہاں کوٹ کیے ہیں: لو آرڈر کوشچن, ہائی آرڈر کوشچن, کنورجنٹ کوشچن اور ڈائیورجنٹ کوشچنس. مثال ہے لو آرڈر کا کہ لائن کا کیا کلر ہے آپ کے خیال میں, تو یہ آبزرویشن بنیادی بیسک آبزرویشن کر پا رہا ہے بچہ کہ نہیں کر پا رہا. ہائی آرڈر کوشچن یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایویلیویٹیو انالیٹیکل کوشچن کی طرف چلے گئے. پھر کنورجنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال سے اور کون کون سے جانور ہیں جو کس طرح کے کیموفلاج استعمال کرتے ہیں. اگر ڈائیورجنٹ سوال ہے, اب آپ ہٹ رہے ہیں ٹاپک سے, کہ اگر شیر کا جو ہے وہ ایک ڈارک کلر کا کوٹ ہوتا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شیر کی زندگی میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یعنی اس کی جو کلر ہے وہ لائٹ یلو کے بجائے ڈارک براؤن ہوتا تو اس سے اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا. وہ ہے نا شیر کا کیموفلاج کا گیم ہے نا پورا, کہ وہ جن علاقوں میں وہ رہتا ہے وہاں یلو کلر کی مٹی, یلو کلر کی گھاس اگی ہوتی ہے, اسی کے بیچ میں اس کی اسکن میچ کر جاتی ہے. اس کو ایک مثال بنا کے انہوں نے پیش کیا کہ مختلف طرح کے سوال آپ بچوں سے کر کے ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو ایوالو کر سکتے ہیں, اور اس میں بلومس ٹیکسانومی یوز کر سکتے ہیں جس میں پہلے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جو بیسک لیول کے ہوں, آپ سمجھ پائے, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, شیر کیا ہوتا ہے, اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کون کون سے جانور ہوتے ہیں, ان کے کیا رنگ ہوتے ہیں, اگر آپ کا خیال ہے کہ شیر کا رنگ ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہوگا, اس کا ہیبیٹیٹ کیسا ہے, اس کے ہیبیٹیٹ کو رنگ میں آپ کو کیا سملیرٹی دکھ رہی ہے, آپ نے پہچان لیا کہ ہیبیٹیٹ بھی یلو ہے, اسکن کلر بھی یلو ہے, تو آپ کے خیال سے اس یلو کلر سے کیا فائدہ ہوگا. انڈرسٹینڈنگ اور نالج سے آپ لائیو اور انالائز پہ چلے گئے, آپ کے خیال سے کیا فائدہ ہوتا ہوگا اس کو, آپ کے خیال سے اگر شیر کے رنگ ایسا ہو تو اس سے اور کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, اگر ایسا نہ ہو تو کیا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو یہ رنگ کس نے دیا. ایویلیویٹیو کوشچنس کی طرف چلے گئے. تو اس طرح سے کوشچنز جو ہیں وہ ایک لیول وائز بلوم ٹیکسانومی کی مدد سے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اور پھر وہی فارمیٹیو سمیٹیو اسسمنٹ جو کہ دیٹ کیپس آن گوئنگ. فارمیٹیو جو ہے وہ ان دا ڈیورنگ دا کلاس روم اور سمیٹیو ایٹ دی اینڈ. اور فارمیٹیو اسسمنٹ کا طریقہ فارمل ہی نہیں ہے بلکہ انفارمل طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اسسمنٹ. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ انہوں نے ایک ٹرم یوز کر لی ہے, بس وہ ٹرم جو ایک یوز کر لی نا, اس ٹرم کو لے کے پورا باقی چیپٹر گزار دیا انہوں نے. کلاس روم اسسمنٹ ٹیکنیکس. کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی.
ओहो, कोई नई चीज़, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई बड़ा स्पेसिफिक नाम दिया मैंने एक ख़ास बहुत बड़ी थ्योरी का, ऐसा लग रहा है। हालांकि बात हो रही है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। अब क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। क्लासरूम में कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कैसे किया जा सकेगा? इवन हर क्लास के एंड पे एक समेटिव असेसमेंट भी हो सकता है। वो कैसे किया जा सकेगा? एक एक बेसिक टीचर अच्छी तरह समझ सकता है कि अपनी आंखों से ही वो पहचान लेता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि एक स्टूडेंट को आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ से शुरू हो जाता है असेसमेंट, फिर सवाल करके पहचाना जा सकता है, उसकी बातों से पहचान सकता है। इसको बाकायदा कैट कहा गया, कैट क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, CAT, बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई CAT कैसी होनी चाहिए? वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर डायरेक्टेड होनी चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए, फॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, ऑन गोइंग भी होनी चाहिए, समेटिव भी होनी चाहिए, और आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करनी चाहिए, अच्छी टीचिंग प्रैक्टिसेस के साथ होनी चाहिए। यानी ये सारी वो बातें जो मैंने पीछे की और यही कवर हो रही हैं कि टीचर जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज देखे, सामने से बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखे, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनके जेस्चर्स देखे, उनकी फीलिंग्स देखे, उनके इमोशंस देखे, उनके एक्सप्रेशंस देखे, उनसे एक्टिविटीज़ करवा के चेक करे कि उनको आ गया कि नहीं आ गया। ये सब कुछ CAT यानी क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है। सब हम अच्छी तरह तफसील से कर, अच्छे से असेस करेंगे तो अच्छी तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग को दे पाएंगे। ये यूनिट 3 ख़त्म हुआ, यूनिट 4 की तरफ गए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, एक चीज़ अभी सोची, एक चीज़ अभी समझ में आई, एक चीज़ अभी बात हुई, बातों बातों में इवॉल्व हो गई, आप मुझे कुछ बता रहे थे, मैंने उसको लेने से पहले आपसे सवाल किए, नहीं ये बात आपने ऐसे क्यों की, क्या इसका ये मतलब था, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इसका एविडेंस है कि आपके पास? अच्छी तरह से मैंने छान पड़क की, क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए मालूमात लेने के साथ साथ ही अपनी थिंकिंग को मैंने इस्तेमाल किया और सही मालूमात कोशिश की कि मुझ तक पहुंच सके, या मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ऑब्जर्व करते हुए मैंने जहन नशीन किया, जहन में बिठाई बात कि ऐसा हुआ था। उसके बाद में बैठ के इसके ऊपर दोबारा सोचूं कि जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, क्या ये सही सोचा, सही समझा, या इससे बेहतर हो सकता था। ये रिफ्लेक्शन में चली गई बात, और प्रोसेस कंप्लीट ऐसे ही होगा। क्रिटिकली थिंक करते हुए एक्शन में आप रहेंगे, और उसके बाद आप उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू दोबारा से सोचेंगे, दोबारा उस पर गौर करेंगे, और फिर दोबारा एक्शन में जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जुमला है वो जॉन डी का है कि हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचते जब हैं कि क्या हुआ था, फिर असल में सीख रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। जॉन ड्यूई ने कहा कि ज़िंदगी में सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीक़ा उसके नज़दीक है वो, जैसे यहाँ लिखा है, एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ और सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड दैट सपोर्टेड एंड फर्दर कंक्लूजन टू विच इट टेंड्स। जो कुछ अब तक मैंने जाना सीखा उसके बारे में सोचते रहना, गौर करते रहना, और नए से नए जो तजर्बात ज़िंदगी में होते चले आ रहे हैं उनकी रोशनी में उन नताइज को दोबारा से जांचना, ये जो है वो रिफ्लेक्शन सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया बताया जॉन डीवी ने। ठीक है, और इतना ही पता चल जाए ना आपको कि जॉन डीवी ने जो फोकस किया है वो ये किया है कि सबसे ज़्यादा सीखता है इंसान खुद से सोचकर, अपनी दिन भर के तजुर्बात के ऊपर गौर करके, अपनी थ्योरीज को चैलेंज करके, अपनी सोच से सोचता है, समझता है और सीखता है। तो इसको लेकर अब आप उसके ऊपर पूरा जवाब बना लीजिए कि आपको क्या फ़ायदे होंगे, एक स्टूडेंट ऐसा हो तो वो क्या फ़ायदा उठा सकता है, ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, कहाँ कहाँ मनफी चीज़ों को आप सोच के मस्बत कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें आपने तासुर लिया होता है कि ऐसी है लेकिन वो वैसी नहीं होती। तो इसको लेकर बहुत कुछ आप बना सकते हैं, और बाकायदा ज़िंदगी का एक प्रोसेस बना लें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस। वो कहते हैं ना बहुत से लोग कि रात को बैठ के सोचो दिन भर क्या किया। ठीक है जी। तो
ٹیچرز بھی ریفلیکٹ کریں جی، بیٹھ کے سوچیں دن بھر کیا ہوا، اپنی ڈائری مینٹین کر لیں، اس ڈائری میں لکھیں جی میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا پڑھانا تھا، میں نے کیا پڑھایا، اس کا کیا نتیجہ نکلا، کلاس روم میں جیسا میں نے چاہا تھا ویسے ہی ایکٹیویٹیز ہوئی نہیں ہوئی. اپنے ریفلیکشن کے لیے کسی اور کو بلا لیں، وہ آ کے آبزرو کرے اور آپ کو بتا دے. اور یا پھر آپ اپنی ریفلیکشن کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں کہ میں نے جو سمجھ رہا تھا کہ میں نے پڑھایا، کیا میں نے وہی پڑھایا ہے، وہ نہیں پڑھایا. پھر انہوں نے شان کا ذکر کیا کہ شان صاحب نے بھی کچھ بتایا. اب جو ڈونلڈ شان صاحب ہیں، انہوں نے ان کی بنیادی کام جو ہے نا، بنیادی کام ان کا یہ ہے، چونکہ یہ ٹرینر تھے، ٹرینر آف دا ٹرینرز تھے، تو ان کا کام یہ ڈسکس کرنا ہوتا تھا کہ کیسے لرننگ ہوگی. تو انہوں نے جو دیا ہے کانسیپٹ، وہ یہ دیا ہے کہ پروفیشنل انوائرمنٹ میں جو مینیجرز ہوتے ہیں یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریفلیکشن سے سیکھتے ہیں. دو طرح کی ریفلیکشن سے، ایک ہے ریفلیکشن ان ایکشن اور ایک ریفلیکشن آن ایکشن. ریفلیکشن ان ایکشن کا مطلب ہے جس وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ او ہو یہ ایسے ہو رہا ہے، اچھا، سوچ اس وقت جاری ہوتی ہے. دس از ریفلیکشن ان ایکشن، کام کرتے ہوئے سوچنا. پھر جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو بیٹھ کے پھر دوبارہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ کیسے ہوا اور کیسے بہتر ہو سکتا تھا. یہ ہے ریفلیکشن آن ایکشن. ان دونوں کی مدد سے بنائی جاتی ہے تھیوری ان یوز، جو ان کا جو لفظ ہے کہ یہ نکل کے آئی بات سامنے بھائی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں بھی سوچا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے. پھر ڈیوڈ کالب صاحب نے تو پورا ایک ماڈل ہی دے دیا، ایک بڑا تفصیلی ماڈل ہے، اس کے کوشچنیئرز بھی ہیں. ڈیوڈ کالب کا ماڈل دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے اور بہت مشہور ماڈل ہے. مختلف ٹیچرز ٹریننگ، ٹرینرز ٹریننگ پروگرامز میں یوز کیا جاتا ہے. آپ بھی اس کو کافی یوز کرتے رہیں. خاص طور پہ جو پیڈاگوجی سے زیادہ انڈرگوجی پہ اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی ایڈلٹ لرننگ کو فوکس کرتا ہے. کہتے یہ ہیں کہ جناب انسان کی زندگی میں کوئی تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کام ہوتا ہے. اس کو کہیں سے ہی سائیکل ہے وہ گھومتی رہے گی، کہیں سے بھی شروع کر دیں وہ گھومتی رہے گی اور وہاں تک پہنچ جائے گی دوبارہ. انسان کچھ کرتا ہے، ڈوئنگ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن. جب وہ کرتا ہے تو کرنے سے ظاہر ہے اس کو کچھ نتائج نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں کانکریٹ ایکسپیرینسز اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں. لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں کچھ فیلنگز بنتی ہیں. اب وہ اس کی زندگی کا تجربے کا حصہ بن گیا، کر کے دیکھا، تجربہ ہو گیا، ایکسپیرینس ہو گیا. اس کے اوپر وہ سوچ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، میں نے سوچا، غور کیا، ایسا ہوتا ہے. اس کی مدد سے میں نے کانسیپچولائز کیا، ماڈل بنا لیا کہ یار لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں گیا گورنمنٹ آفس، جا کے میں نے ایک فائل جمع کرائی. فائل جمع کرانے کے پروسیس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا، تو میرا ایک تجربہ بن گیا، ایک کنکریٹ ایکسپیرینس ہو گیا کہ یار گورنمنٹ آفس میں جا کے تو بھائی یہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں نے جب گھر آ کے سوچا تو میں نے ایک تھیوری بنا لی کہ جی آئندہ کبھی کسی کو بھی گورنمنٹ آفس جانا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے کام کروا لیا جائے. کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے ڈیوڈ کالب کے ماڈل کو دیکھنے کا کہ ہم اس طرح سے اپنے کانسیپٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، اس سوچ کے مطابق پھر ہمارے عمل ہوتے ہیں. ان عمل کے نتیجے میں پھر ہم ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے پھر ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں، ان سوچ کی وجہ سے ہم اپنی سوچ بناتے ہیں. اور بعض اوقات وہ ایکسپیرینس جیسی ہم نے سوچ بنائی ہوتی ہے ویسا عمل نہیں ہو پاتا، ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں تو ہم اپنی جو کانسیپٹس ہم نے تھیوریز بنائی ہوتی ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. اس کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مختلف لوگ مختلف فیزز آف لرننگ پہ ان کا ڈومیننٹ ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کے دیکھ کے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف لوگوں کو دیکھ کے اور اس پہ سے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بہت تھیوریز بناتے ہیں، صرف دیکھتے نہیں بلکہ تھیوریٹیکلی کام کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے اس لیے یوں ایسے ہوتا ہے.
کچھ لوگ جو ہیں وہ کر کے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایموشنز سے، ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف لیولز پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں انداز ہیں اس کو دیکھنے اور کرنے کے بعد. یہ جو سائیکل چونکہ بنی ہے تو اس سائیکل بڑی انٹرسٹنگ سائیکل ہے کہ جس میں کہ آپ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن موو کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں، سوچ کے اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد آپ کی کچھ ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ پھر غور کرتے ہیں، پھر غور کر کے پھر آپ، تو یہ سائیکل لائف لانگ چلتا رہتا ہے. اس کی نتیجے میں ڈیوڈ کالب نے کہا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کرنے والے، کر کے سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سوچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اپنے بارے میں سوچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اپنے عمل کے اوپر سوچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھیوریز بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایسا اس لیے یوں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ جو ہیں وہ ڈیسائیڈرز ہوتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ کہا. یہ ماڈل آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو ڈوئرز، فیلرز، واچرز، تھنکرز، ایسے نام دے دیں. یہ نام کوئی فکس نہیں ہے. تو اسی طرح سے بچوں کے اوپر اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں بھی اس طرح کے مختلف لوگ بچے ہوتے ہیں جو کچھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں، کچھ سوچ کے زیادہ سیکھتے ہیں، کچھ کمیونیکیشن سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ماڈل بھی دے دیا جو کہ رالف ماڈل ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا. وہ بہت بیسک سی انہوں نے بات بتائی ہے. تو اچھا، ماڈل اس میں بہت سارے ہیں، اس لیے میں ویسے کہتا بھی ہوں کہ بظاہر اس چیپٹر میں سے سوال لازماً آتا ہے، لیکن اگر اس چیپٹر کو ایک کو چھوڑ دیں تو آپ 20-25 ماڈل جتنے بھی ہم آئیں گے، یا 5-10 جو بھی 8-10 آئیں گے، ان سب سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اگر آپ ایگزام میں اس کو ایک چیپٹر کو چھوڑ دیں. تو لیکن بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا کام تو لرننگ انڈیوس کرنا ہے، تو وہ آپ کی چوائس ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رولف نے تو بہت ہی سمپل سا ایک بیسک ٹول دیا ہوا ہے کہ سوچو کیا ہوا تھا، اس کے گرد معلومات جمع کرو کہ واقعی ایسا ہوا تھا، ایسا کیوں ہوا تھا، اور پھر اب مجھے اس کے مطابق کیا عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا چاہیے. تو ہے نا، انہوں نے کہا ہے واٹ، سو واٹ اینڈ ناؤ واٹ. ڈسکرائب دا سچویشن، دین کلیکٹ آل دا تھیوری اینڈ نالج بیسڈ آن دیٹ سچویشن. کیا ہوا تھا، کیا واقعی سے ہوا تھا، فیکٹس جمع کریں، اس سے ریلیٹڈ تھیوری جمع کریں، لوگ کیا کہتے ہیں یہ معلوم کریں، پروفیشنلز کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ معلوم کریں، اور پھر اپنا فیصلہ کریں کہ مجھے پھر آگے آئندہ سے کیا کرنا چاہیے. تو یہ رالف نے جمع کیا. اور پھر پیچھے کا 4 اسٹیپ ڈیٹا ماڈل ہے. یہ بھی بیسک سی بات ہے. ڈیٹا کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، ایکچولی ماڈل ڈیٹا کا نہیں ہے، ماڈل ایکشن بیسڈ ہے کہ ڈسکرائب کریں، انالائز کریں، تھیورائز کریں اور پھر ایکٹ کریں. تو یہ بھی ایکچولی آپ دیکھیں نا تو وہی ہے. کیا ہوا تھا اس کے پیچھے بلڈنگ، نالج بلڈنگ کریں، رالف کا جو ماڈل ہے، اب تو اس پہ ایکٹ کریں. تو بالکل ایسی ہی بات ہو رہی ہے کہ اچھی طرح ڈسکرائب کریں، اس کو اچھی طرح سے انالائز کریں، تھیورائز کریں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو، اور پھر اپنا ایکشن کی مدد سے اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کریں. اسی طرح سے انہوں نے پھر دیا ایک اور نام، بک فیلڈ فور کریٹیکل لینسز ماڈل. انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے، جو حالات ہیں، ان کو 4 لینسز سے دیکھتے ہیں. ایک ہمارا اپنا لینس ہے، اس کو آٹو بایوگرافی کہا انہوں نے، ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کو وہی ایسے گزرتی ہے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کا لینس ہے، ایز اے ٹیچر چونکہ اس میں انہوں نے اڈاپٹ کیا تو اسٹوڈنٹس کر لیا. ایک ہمارے پیئرس کا لینس ہے، ہمارے فیلو پروفیشنل کے، وہ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور ایک ہمارا جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں ان کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس کی نظر سے اپنے آپ کو جج کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ایکشن اینڈ ریفلیکشن. ونس اگین یہ پیچھے بات ہو گئی
ڈیوڈ کالب نے بھی کر لی. آپ غور کیجئے، نیو ایکسپیرینس، ریفلیکٹ اینڈ آبزرو، ڈیولپ نیو کانسیپٹ، ایکسپیریمنٹ. تو ایگزیکٹلی کالب کے ماڈل کو انہوں نے دوبارہ سے اپنے الفاظ میں کر کے اس کو دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ نمٹ گیا. اگر آپ نے یونٹ 4 کیا ہے تو یونٹ 5 ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوال اکثر آتا ہے 4 اور 5 کا مل کے، کیونکہ پورا یونٹ 5 ایک گبز کے ماڈل پہ ہی بیس کر رہا ہے. تو گبز کا ماڈل اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پورا یونٹ سمجھ میں آ جائے گا. اس میں خاص سے غالباً یہ 10 پیج کا بھی نہیں ہے پورا یونٹ، اور یہ آپ یہیں اسی جگہ ہی پورا ماڈل نمٹا سکتے ہیں. گبز کہتا ہے پہلے مسئلہ ڈسکرائب کرو، اس سے ریلیٹڈ فیلنگز کو کلیئر کرو، اس چیزوں کو ایویلیویٹ کرو، پھر دوبارہ ڈسکرائب کرو. کیونکہ دیکھیں، جب آپ نے پہلے ڈسکرائب کیا ہوتا ہے بھائی یہ بہت خراب آدمی ہے، میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، یہ بہت خراب آدمی ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کیا تمہیں ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے، یہ فیلنگ کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں. جب آپ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں پھر دوبارہ ڈسکرائب کرتے ہیں، اچھا بتاؤ مسئلہ کیا تھا، تو مسئلہ بعض اوقات ایڈجسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کنکلوڈ کریں کہ آپ بالآخر کار آپ کس نتیجے پہنچے اور پھر اس کے مطابق اپنا ایکشن پلان بنائیں. یہ ہے گبز کا بنیادی ماڈل. یہ دیکھیے انہوں نے یہاں کتاب میں دیا ہوا ہے. اسٹیج 1 کیا ہوا، کیا سوچا، کیا محسوس کیا، اچھا تھا، برا تھا، آپ کے خیال سے کیسا تھا اور ایسا کیوں تھا. پھر دوبارہ بتائیے، اب آپ بتائیے دوبارہ سے کہ اب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا کیا اصل میں ہوا تھا. اس کے نتیجے میں آپ نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنا ایکشن پلان بنانا ہے. تو بہت بیسک سی بات ہے. اس میں جو بنیادی ڈفرینس آیا ہے وہ ڈسکرپشن اسٹیج 1 اور ڈسکرپشن اسٹیج 2 کا آیا ہے. نارملی اور سارے ماڈلز میں یہ نہیں ہوتا. تو آپ سے سوال کیا بھی جائے گا کہ جی گبز کے ماڈل میں ایسا کیا مختلف ہے جو فلانے کے ماڈل میں نہیں ہے یا اس کے ماڈل میں. تو گبز کے ماڈل میں جو بنیادی نئی بات ہے وہ ڈسکرپشن کو 2 دفعہ لے کے آیا ہے، تاکہ آپ کی فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو الگ علیحدہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اب اسی میں پورا چیپٹر ہو گیا. ڈسکرپشن کیا ہے، فیلنگ کیا ہے، ایویلیویشن کیا ہے، ڈسکرپشن اسٹیج 2 کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے. اس کی بیٹھ کے انہوں نے کچھ سوال دے دیے کہ ڈسکرپشن میں کیا ہوا تھا، فیلنگ میں تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے، اس کی مثالیں موجود ہیں کچھ. پھر ڈسکرپشن اسٹیج کو واٹ ہیپن، وین ڈیڈ اٹ ہیپن، وائی ڈیڈ اٹ ہیپن، ہو واز ود یو، واٹ ور یو فیلنگ، why were you feeling that, why do you think things, what do you think went well in the situation, what was the problem, then let's re-describe the situation. اسی کو کھینچ کے انہوں نے اتنا لمبا لمبا کر دیا اور چیپٹر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ جو فرق آیا ہے گبز کے ماڈل میں اب تک جو ہم کرتے ہیں اس میں اور اس میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسکرپشن کو 2 دفعہ لیا تاکہ ہم ایکوریٹلی آ سکیں. اور دیکھیں رولف کا فریم ورک یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. واٹ سو واٹ اینڈ ناؤ واٹ، کیا ہوا تھا، اس کے گرد کیا ہوا، اس سے کیا ہونا ہے، اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ چیپٹر 5 ختم ہو گیا. ایکشن ریسرچ کا چیپٹر بھی میں ایسے ہی نکالوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ہم بہت دفعہ اس کورس میں کر چکے ہیں. اس کانسیپٹ کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس کو شروع سے دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف ایک دفعہ آپ ریمائنڈ کرا لیں کہ ایکشن ریسرچ کیا ہوتی ہے. ایز اے ٹیچر ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نتائج پہ آف دا کف نہ پہنچیں، محض ہمارے ایموشنل بائسڈ پرسنل ڈیسیجنز نہ ہوں، بلکہ کسی حد تک ہم نے معلومات جمع کر کے معلومات کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہو. ایکشن ریسرچ ایک باقاعدہ ریسرچ نہیں ہوتی جس کو کہ آپ ریگولرلی بڑا پراپرلی آپ نے کنڈکٹ کیا ہو، اس میں کوئی ہائپوتھیسس دے کے ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس اور سیمپلز اور یہ سب کچھ لیا ہو، بلکہ آپ ایکشن ریسرچ میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں ریسرچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. تو اپنے ہر وقت کسی نتیجے پہنچنے سے پہلے جو کچھ بیسک سے پیرامیٹرز ہیں ریسرچ کے نتائج سے پہنچنے کے، ان پیرامیٹرز کو آپ فلفل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے ہم یہ لیتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے آئے اپنے ارد گرد چلتے پھرتے، اگر آپ ایک ریسرچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے مسئلہ ہے کیا. جیسے ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے، اچھا نہیں پڑھ رہا، تو اب مطلب یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کو مسئلہ ہے کیا، پھر اس کے مطابق ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں
اور اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے اوپر سوچیں، ریکارڈڈ ڈیٹا کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور کنکلوژنس نکالیں اور پھر اس کے مطابق اپنا ایکشن پلان بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کا پورا چیپٹر جو ہے 117 سے 132 پیج تک یہ اسی بات کو ڈسکرائب کر رہا ہے. جس ٹیچرس کا ریسرچ کا مائنڈ کیوں ہونا چاہیے، ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنے ارد گرد چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر آپ جو ہے وہ ٹیکنیکل ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو سکتے ہیں آپ، اس میں پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ڈیٹیل ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ڈیٹیل کا فی الحال کوئی فائدہ ہونے والا ہے. انعام مطلب چیپٹر ایکسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے بات کر دی، لیکن ایسا جس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں کچھ نہیں ہے چیپٹر میں. پھر یونٹ 7 ہے ریفلیکٹیو اینڈ کریٹیکل رائٹنگ. اگین اس میں بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں. اس میں چیپٹر میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات نہیں آئے گی جو کہ آپ کو معلوم نہ ہو، پہلے سے نہ پتہ ہو. آپ ایک ایڈلٹ ہیں، آپ نے اپنی زندگی پوری لکھا ہے، تو اس میں جو بنیادی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ان کو میں موٹا موٹا ڈسکس کر لیتا ہوں. جیسے کہ سب سے پہلا ٹاپک ہے کریٹیکل ریویو انالیسس، جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ آتا ہے، کوئی آرٹیکل پڑھا ہے آپ نے یا کسی جرنل کو پڑھا ہے یا باقاعدہ کوئی ریسرچ پہ پڑھا ہے، آپ اس کے بارے میں اپنا ریویو دیتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ٹھیک تھا، نہیں تھا، اس میں کیا بہتری کی گنجائش تھی اور اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے. یہ کریٹیکل ریویو اینڈ انالیسس ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایگزامپل بھی دے دیا. آپ نے ایک ٹائٹل لکھا کہ میں فلانے ٹاپک کے اوپر یہ ریویو لکھ رہا ہوں، اس میں آپ نے انٹروڈکشن دیا، کون تھا، کس نے کیا، پیج 140 ہے میرے پاس کتاب کا. پھر آپ سمری دیتے ہیں، آرگیومنٹ دیتے ہیں امپلیکیشنس کے، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا، میرے خیال سے ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا. آخر میں آپ اپنا کنکلوژن دیتے ہیں اور جس کا کام ہم آپ نے سائٹ کیا ہے وہ بیبلیوگرافی دے کے کریٹیکل ریویو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ، یہ فضول جو مطلب یہ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. آپ کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ایک رف ڈرافٹ کرتے ہیں پھر اس کو فائنلائز کرتے ہیں. بہرحال چیپٹر بھرنا تھا تو یہ دینا ضروری تھا. پھر ریفلیکٹیو رائٹنگ کا مطلب ہوا کہ آپ نے اب تک جو اپنی زندگی میں سیکھا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیے، سوچتے رہیے، غور کرتے رہیے. اس کی مختلف ٹائپس ہیں، جیسے کہ جرنلز ہیں، پریزنٹیشن کی فارم میں آپ بنا لیں، لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ. پھر ایسیز لکھ سکتے ہیں زندگی کے مختلف ٹاپکس کے بارے میں آپ کو اچھا لگتا ہے. ریفلیکٹیو رائٹنگ یعنی ابھی کچھ آپ نے اب تک سیکھا ہے اس کے بارے میں لکھنے کے لیے کچھ یہ ٹیکنیکس انہوں نے چھوٹی سی دے دی ہیں. ظاہر ہے لکھنا آپ کو خود ہے تو صرف ہیلپ فل کچھ باتیں کی، جیسے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور جو پچھلی آپ نے اب تک نتائج نکالے وہ درست ہیں کہ نہیں ہیں. آر دا ارلیئر ریفلیکشنز کریڈیبل، آر دا ارلیئر ریفلیکشن اسٹل کنسیڈریبل، ریزنیبل اور ناٹ. تو یہ اپنی آپ کو ری وزٹ کرتے رہیں گے آپ اس مدد سے. ریفلیکٹیو رائٹنگ یعنی اپنے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی کے تجربات کو ریکارڈ کرنے کو ریفلیکٹیو رائٹنگ کہیں گے. اور آخر میں کریٹیکل رائٹنگ کی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان تمام پچھلی جتنی باتیں کی ان سب میں رائٹنگ کریٹیکل ہو سکتی ہے. رائٹنگ کریٹیکلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ نے لکھ دیا وہ پھر اب ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ جا کے آپ مٹا کے کتاب تبدیل کر دیں گے. جو آپ نے لکھ دیا وہ پہنچ گیا آگے. تو پھر آپ کو یہ سوچ کے لکھنا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ میری بیسٹ آف نالج میں صحیح ترین ہو، اور اس میں ایموشنز کا یا تو یہ کہ میں کوئی کہانی لکھ رہا ہوں جو کہ محض ایموشنل ایک پلندہ ہے جس میں لوگوں کے ایموشنز کو باہر کے ایک کہانی سنانی. اگر میں فیکٹس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں تو اس بات میں سب سے پہلے خود اپنے لیے کریٹیکل ہوں اور دوسرے کے لیے بھی کریٹیکل ہوں، اور اس میں کوئی ابہام کا ذرا بھی گنجائش نہ ہو. اپنا پوائنٹ آف ویو ایسے رکھ دوں کہ اس میں جذبات کا کوئی اس سے تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کریٹیکل رائٹنگ ہوتی ہے. اس کی کچھ اپروچز انہوں نے دیے ہیں، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، آرگیومنٹیشن کو کلیئر کریں، دوسرے کا آرگیومنٹ ریسیو کریں، اس کا پھر جواب اپنے طور پہ پراپرلی دیکھتے ہیں، اور آتھر سے ڈسکس کریں. ایسا سوچیں کہ کوئی اور آپ کے اس کام پہ کریٹیکل رائٹنگ کرے گا تو وہ کیسے کرے گا. پھر اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ نے لکھا تھا وہ یاد کریں. پھر ایک انہوں نے ٹیکنیک بتائی کہ
You may want to write for an unconvinced reader rather than go one on one with a text or opposing one author to another. You may want to argue with your reader. یعنی آپ ایسا لکھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال سے جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرے گا آپ کی بات سے، اب آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے، یا اپنی کرٹیکل رائٹنگ ٹیکنیک کو انہینس کرنے کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں۔ جنرل رائٹنگ پھر گھوم کے واپس آ گیا۔ جنرل رائٹنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر ہوا تھا، آپ کی یادداشتیں، ڈائری لکھنا۔ وہ ڈائری پروفیشنلی بھی لکھی جاتی ہے، پرسنلی بھی لکھی جاتی ہے، ایز اے ٹیچر بھی آپ لکھتے ہیں، لکھنے میں آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آپ رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اس میں انہوں نے کچھ ہیلپنگ ٹولز دے دیے ہیں کہ ایک جملے سے شروع کر دیں، خالی سوچیں بس ایک جملہ ہی لکھوں گا اور پھر خود بخود آگے چلتا جائے گا۔ ایسے کر لیں رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ دیٹ، اور پھر آگے شروع کر دیں، پیٹ جملہ شروع کر دیں، بنا لیں اپنا۔ سوچیں بس 5 منٹ لکھوں گا اس کے بعد نہیں لکھوں گا، تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہمت پڑتی ہے کہ آپ ہر دفعہ لکھ پائیں۔ ٹھیک ہے، کلسٹرنگ کر لیں، الفاظ ایک جمع جمع کر دیں، صبح کے دن کے کام، رات کے دن میں ایسا کیا، رات کے وقت میں ایسا کیا، صبح کے وقت میں ایسا کیا، شام کو ایسا کیا، یا صرف 100 چیزیں لکھ دوں گا میں۔ ایسے ایک بے تحاشا ایک لسٹ موجود ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی فالو کر سکتے ہیں، پیج نمبر 152 پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ انسینٹ لیٹرز بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ماضی میں رہا ہے، اس سے بہت کچھ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کچھ سیمپلز دے دیے ہیں، چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آف کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکشن پریکٹس۔ اب یہ جو کچھ آ گیا نا دوبارہ سے آئے گا، وہی سب کچھ دوبارہ سے بات کریں گے۔ مائنڈ میپنگ کیا ہوتی ہے، بہت بیسک سی باتیں ہیں کہ جب آپ کچھ بات سوچ رہے ہوتے ہیں تو سوچ نکلتی ہے، ڈائیگرام موجود ہوگی، آپ جب اس کی ڈائیگرام دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ مائنڈ میپنگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ چلیں جی سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کیا تو اس کے جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی چلی گئیں اس کو آپ نے اس طرح سے مائنڈ میپ کر دیا، اور یہ کامنلی اب جتنے بھی گروپ تھنکنگ، پرسنل تھنکنگ ہوتی ہے اس کے اندر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مائنڈ میپ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹول ہے، اور اس کے انہوں نے طریقے بتا دیے۔ پھر اچانک سے بیچ میں پورٹ فولیو آ گیا، آپ کی سی وی یا آپ کے شروع سے لے کے آج تک کے سارے کاموں کی ایک ترتیب وار تفصیل پورٹ فولیو ہے۔ اب یہ بیچ میں کیوں آ گیا ریفلیکشن کے اندر؟ بہرحال آپ کا ایک جرنل ہے، ایک پورا ایک فولڈر ہے جس کے اندر آپ نے اپنے سارے ریسرچ پیپرز اور اس کی ترتیب وار جمع کیے ہوئے ہیں، تو اس کا فزیکل فارمیٹ بھی ہوتا ہے، اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں کہ آپ نے کام کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے کیا تھا۔ تو یہ تھا اسسمنٹ اسکیجول سے مراد وہ مختلف ٹیسٹ ہیں جن کی مدد سے جانچا جائے گا کہ کون کتنا کریٹیکل تھنکر ہے۔ اس کے لیے کمرشلی اویلیبل ہیں مختلف کوشچنیئرز، جن ٹیسٹ یا کوشچنیئرز جن کو یوز کر کے آپ بتا سکتے ہیں، جیسے کیلیفورنیا کریٹیکل تھنکنگ اسکلز ٹیسٹ ایک ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں، کارنیل کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ ہے، یا پھر آپ اپنا بنوا سکتے ہیں یا خود بنا سکتے ہیں اگر آپ اس فیلڈ کے ہیں، ریسرچر ہیں، آپ کو انسٹرومنٹس بنانے آتے ہیں تو آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ کون کتنا کریٹیکل تھنکر ہے، اس کا ہم نے ایک ٹیسٹ بنا لیا ہے۔ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ مینٹورنگ کا امپورٹنٹ رول ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے میں۔ آپ کسی مینٹور سے تعلق جوڑیے جو کہ آپ کی سوچ کو یہ بتاتا رہے کہ آپ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے لیے بڑے کرٹیکلی تھنک کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کرٹیکل تھنک نہیں کر رہے بلکہ سیلف فلفلنگ قسم کی باتیں آپ سوچ رہے ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے مینٹور بن جائیں۔ تو مینٹور کی قسم بلا وجہ میں تفصیل میں گئے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ساری مینٹور فارمل بھی ہو سکتا ہے، نیچرل بھی ہو سکتا ہے، پیئر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے، کسی کو پیسے دے کے ہائر بھی کر سکتے ہیں، آپ کا سپروائزر بھی آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کسی مینٹور سے کیسے بات کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے کیسے بات کرتے ہیں، وہی مینٹور سے بات کرنے کے طریقے ہیں۔ تو مطلب آپ کو پتہ تو ہے نا کہ چیپٹر کا جب نام لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب اس میں کیا کیا بھریں، تو جب ختم ہو جاتا ہے تو کچھ ایکسٹرا چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ بک کمپلیٹ تو ہو سکے۔ آخر میں کمیونٹیز آف پریکٹس اینڈ نالج، یعنی آپ اب اس بات کو کیسے اپلائی کریں گے جو کچھ آپ نے اب تک سیکھ لیا۔ تو پھر 10 پیج کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے،
جس میں آپ نے کہا کہ ہم یہاں ایسے اپلائی کریں گے. سوری، جب آپ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں نا تو پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے جہاں نہ صرف یہ کریٹیکل تھنکنگ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہو، کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہو، بلکہ اس تھاٹ اباؤٹ جو بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس کو کمیونٹی آف پریکٹس کا نام دیا گیا ہے. کیسے بنائی جائے، بس ایسے انہوں نے ایک لسٹ دے دی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. بعض نالج سیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ ہم پرسیو کرتے ہیں کہ ہمیں بات پتہ چل گئی لیکن ایکچولی میں پتہ نہیں ہوتی. ہم نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ نہیں کیا ہوتا، ہم نے سوچا نہیں ہوتا. اٹس ہائیلی سبجیکٹو. ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ایسا ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ ویسا ہو، کیونکہ بہت سی نالج صرف پرسیوڈ ہوتی ہے اور ایکچولی وہ وہاں ہوتی نہیں ہے. جیسے وہی چھوٹی سی مثال ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو دن خراب ہو جاتا ہے. پرسیو نالج میں اور ریفلیکٹیو نالج میں بہت بڑا فرق ہے کہ ریفلیکٹیو نالج وہ اس پہ آپ نے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے سوچ کے غور کر کے ٹائم لگا کر اس کو آپ نے اچھی طرح سے امپروو کر لیا ہے اور اب آپ اس کے بارے میں زیادہ شیور ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اپنی بات کو آپ شیئر کیجئے، پبلش کیجئے. اب تو بلاگز بھی آ گئے ہیں، ولاگز آ گئے ہیں، ویڈیو لاگنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہ پرانے طریقے انہوں نے بتایا کہ پبلشنگ کے اندر آپ پہلے ایکوزیشن کرتے ہیں، کاپی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، پرنٹنگ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ پرانے زمانے کے طریقے تھے. ابھی بھی کتابیں ایسے چھپتی ہیں. اس کے علاوہ آپ میٹنگ میں، انٹرویوز میں، اسٹوری ٹیلنگ میں پیئرس کو بلاگز کے مدد سے، مائنڈ میپنگ سے، سلائڈ شو سے، اور وکی پہ جا کے، گوگل ڈاکیومنٹس پہ جا کے، بلاگنگ کر کے، ویڈجٹس بنا کے، ویب سائٹ بنا کے، ویڈیو بنا کے، یوٹیوب پہ جا کے اپنی نالج شیئر کر سکتے ہیں. اپنی کمیونٹیز بنا سکتے ہیں اس نالج ریلیٹڈ. پاکستانز اسٹرونامیکل سوسائٹی ایک ہے، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ سوچتے ہیں، بناتے ہیں، ملتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، رات کو ایونٹس کرتے ہیں. آپ اپنی ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں جن کے اوپر کہ آپ اپنی نالج شیئر بھی کریں اور اس کو پریکٹس بھی کریں. اور اس کے پرنسپلز یہ ہیں، اصول یہ ہونے چاہیے. ضروری کوئی اصول ضروری نہیں ہے بھائی، آپ شروعات کریں. یہ تو اب اصول تب آئیں گے نا جب بات شروع ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگا تو اصول کہاں آئیں گے. بہرحال لیکن پڑھنا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے رہنا چاہیے ہے. اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے انسائڈ دی کمیونٹی، اور ڈفرینٹ لیول کے پارٹیسپیشنس کو انوائٹ کرتے رہنا چاہیے. پبلک اور پرائیویٹ کمیونٹیز کو ہمیں انگیج رکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے. اب یہ وہی جیسے کوئی بڑا بیٹھ کے سمجھانی ہوتا، بیٹے خیال رکھنا، ایسے کرنا. تو اگین آپ کمیونٹی ڈیولپ کریں، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں گے. اور چیپٹر ختم؟ چیپٹر نہیں جناب، بک ختم. تو ہوپ فلی میں نے آپ کو ایک گو میں پوری بک کمپلیٹ کروا دی اور آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں یاد کرنے کا وہ صرف کچھ تھیوریز تھیں وہ تھیں. اس کے علاوہ سب کچھ آپ کو خود اپنی طرف سے لکھ کے آنا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.